السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، گروپ ایڈیٹر 92 نیوز۔ ارشاد احمد عارف صاحب ساتھ ہیں۔ شکریہ ارشاد صاحب، آپ کا نئے سال کا آغاز ہو گیا۔ آج 1 جنوری 2025 ہے اور اس سال کے آغاز پر ہم دعا گو ہیں کہ یہ آپ سب کے لیے آسانی اور اطمینان کا باعث ہو اور وطن عزیز پاکستان کے لیے خوشحالی کا، سکون کا باعث بنے۔ آج جب نئے سال کا آغاز ہوا تو آج کی شام میں ایک اچھی خبر آئی کہ جو کرم میں کشیدگی تھی، اب فریقین کے بیچ امن معاہدہ ہو گیا ہے۔ 14 نکاتی یہ معاہدہ ہے، اس پہ تقریباً دونوں جانب سے جو 45 اراکین ہیں انہوں نے دستخط کیے ہیں اور باضابطہ طور پر کچھ شرائط بھی اس میں ہیں۔ بغیر لائسنس اسلحہ رکھنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ دونوں فریقین جو انہوں نے مورچے بنا رکھے ہیں ان کو ختم کیا جائے گا۔ صوبائی حکومت کی طرف سے جو نقصان ہوا ہے اس کا ازالہ کیا جائے گا۔ مالی نقصان کا ازالہ صوبائی حکومت کرے گی۔ یہ معاہدہ سامنے آیا اور اس معاہدے کے بعد جو ایک عرصے سے جاری کشیدگی تھی، اب یہ امید پیدا ہوئی ہے کہ وہ کشیدگی اب ختم ہو جائے گی۔ دوسری جانب مذاکرات کا بھی دورہ ہے۔ کل اب پاکستان تحریک انصاف کی جو کمیٹی ہے اس نے اپنا چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کرنا ہے۔ اس کے کلیدی نکات کیا ہیں اور یہ مذاکرات، ان سے متعلق سوال یہی ہو رہا ہے کہ اس میں کوئی تیسری شخصیت ضامن نہیں ہے، ثالث نہیں ہے۔ کیا یہ پولیٹیکل اینٹیٹیز بیٹھ کر ان مذاکرات کی بیل کو منڈے چڑھا سکیں گی؟ یہ بھی ایک بنیادی نکتہ ہے۔ آج کے پروگرام میں اس پہ بھی بات کریں گے۔ واشنگٹن پوسٹ نے خبر لگائی ہے بھارت کا جو دہشت گردانہ چہرہ ہے اس کو بے نقاب کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے بھارت پاکستان کے خلاف اس نے باضابطہ بیانیہ بنایا کہ پاکستان جو ہے وہ دوسرے ممالک میں دہشت گردی کرتا ہے، لیکن حقیقت کچھ اور ہے اور اس کو اب دنیا بھی تسلیم کر رہی ہے۔ اس سے پہلے جسٹن ٹروڈو نے سفارتی عملہ بھارت واپس بھیجا تھا اسی الزام پہ۔ واشنگٹن پوسٹ نے بھی اس بات میں انکشاف کیا ہے کہ بھارت پاکستان اور دیگر ممالک میں بھی دہشت گرد کارروائیوں میں ملوث رہا ہے۔ اس معاملے پہ بھی بات کریں گے۔ شیخ وقاص اکرم صاحب ترجمان ہیں پاکستان تحریک انصاف سے، وہ بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ شیخ صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ سے گفتگو کریں گے۔ ارشاد صاحب، یہ نیا سال اور اس سال کی آمد کے ساتھ ہی یہ کرم معاہدہ، اس پہ بھی دستخط ہو گئے، فریقین معاملات پہ راضی ہو گئے، خوشائن تو ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دیرپا اور پائیدار امن کے لیے اب کس کا کردار اہم ہے؟ اب صاحب میں مختصراً یہ کہوں گا کہ یہ زمین کا تنازع تھا۔ یہ 1920 میں یہ تنازع شروع ہوا ہے، یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے موجودہ حکومت کی یا سابقہ حکومت کی یا اس سے پہلے۔ 1920 سے پہلے یہ زمین کا تنازع تھا، پھر یہ قبائلی تنازع میں تبدیل ہوا اور اس کے بعد یہ مسلکی تنازع بن گیا۔ اب جو معاہدہ ہوا ہے، اگر دونوں فریق اسلحہ واپس کر دیتے ہیں اور ریاست سے مراد صوبائی حکومت بھی ہے، وفاقی حکومت بھی ہے، ہمارے ادارے بھی ہیں، دونوں فریقوں کو تحفظ فراہم کرتے ہیں، حقیقی تحفظ، اور باہر سے کوئی مداخلت نہیں ہوتی، تو میرا خیال ہے کہ یہ معاہدہ کامیاب ہوگا، کامران ہوگا اور ہم آگے بڑھ سکیں گے۔ یہاں مداخلت ہوتی ہے، اس میں میرا خیال نام لے لینا چاہیے، افغانستان کی طرف سے بھی مداخلت ہوتی ہے، پاکستان کے کچھ گروپ وہ بھی مداخلت کرتے ہیں، اور یہ بیرونی مداخلت جو ہے وہ معاملات کو بگاڑتی ہے، معاملات کو خراب کرتی ہے۔ اگر اس مداخلت کو روک دیا جائے، فریقین معاہدے کی پابندی کریں، حکومت اپنی ریٹ قائم کرے، پرائیویٹ ہاتھوں میں، نجی ہاتھوں میں اسلحہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، قانونی ہو یا غیر قانونی ہو، وہ نہ رہنے دے، بنکر نہ بنانے دے، تو میرا خیال ہے یہ معاہدہ بھی کامیاب ہوگا، امن بھی آئے گا اور اس کے اثرات صوبے کے دوسرے حصوں میں، قبائلی علاقوں میں اور ملک میں بھی ایک مثبت اثرات مرتب ہوں گے، اور ہم اس افریط سے جو مسلکی اور قبائلی اور نسلی افریط ہے اس سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ صحیح ہے۔ اچھا ارشاد صاحب، یقینی طور پہ آپ نے جو بات کی ہے بالکل درست ہے۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کشیدگی کرم میں تھی لیکن احتجاج کراچی میں تھا، کراچی کے شہریوں کے لیے بہت سے مسائل تھے۔ دوسری جو کیونکہ یہ مسلکی اختلافات پاکستان دشمن قوتوں کے پاس ایک ہتھیار ہیں، وہ ان کو ہتھیار کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، اور ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں یہ تفریق پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ ذرا واشنگٹن پوسٹ کی جو سٹوری ہے اس پہ بھی بات کر دیں کہ بھارت جو پاکستان پہ ہمیشہ سے الزام عائد کرتا رہا، اب تو باضابطہ طور پہ ایکسپوز ہو رہا ہے۔ کینیڈا کے بعد امریکہ کی اخباروں میں خبریں لگ رہی ہیں۔ جو افسوسناک پہلو ہے کہ ہمارے اس نے تو 6 افراد کی بات کی ہے، جی
صحیح ہے. اچھا اس پہ بات کریں گے. شیخ وقاص اکرم صاحب نے ہمیں جوائن. وقاص صاحب یہ بتائیے کل آپ چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کریں گے, کیا پی ٹی آئی کور کمیٹی نے نکات طے کر لیے ہیں؟ اہم نقطے کیا ہیں اس چارٹر کے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اہم نکات وہی ہیں جو عمران خان صاحب نے آلریڈی بتا دیے ہیں, اور وہ میڈیا میں بھی ہر کوئی جانتا ہے, ہم اس پہ بارہا بات کر چکے ہیں. وہی دو اہم نکات ہیں. سیاسی اسیران کی رہائی ہے نمبر 1, اور نمبر 2 9 اور 26 کے حوالے سے ہائی پارٹ جوڈیشل کمیشن کی فارمیشن ہے. یہ دو مین نکات ہیں. اس کو آپ ڈیمانڈ سمجھ لیں, آپ اسے ٹی او آر سمجھ لیں, آپ کچھ بھی سمجھ لیں, یہی دو چیزیں ہیں جس پہ بات ہوگی. نیگوشیشنز کمیٹی بیٹھتی ہے, دونوں اطراف سے لوگ ہوں گے, اور کسی گفتگو پہ کسی ٹاپک پہ بات ہو سکتی ہے, نکل سکتی ہے. پولیٹیشنز ہیں, they sit together, that's all right, but بات بیسیکلی انہی دو نکات پہ ہوگی. اچھا شیخ صاحب, پہلے جو آپ کی طرف سے 4 نکات آئے تھے اس میں 8 فروری کے مینڈیٹ کی واپسی بھی تھی, 26ویں آئینی ترمیم کی واپسی بھی تھی. یہ 2 نکات جو پیش کیے گئے تھے وہ تھے اعتماد سازی کے لیے کہ حکومت ان کو مانے تو آگے بات بڑھے. تو اب یہ انہی 2 نکات پہ بات ہوگی, کوئی نیا نکتہ نہیں ہے فی الحال ایجنڈے پر؟ جی یہ ایکچولی جو پرائرٹی سیٹ ہوئی تھی جو آپ ذکر کر رہے ہیں, یہ ہے جب ہماری 4 والی موبلائزیشن ہوئی تھی ڈی چوک والی, اس کے بعد جب ہماری فائنل کال ہوئی تو پھر اس میں پرائرٹی سیٹ کی گئی تھی, اور پرائرٹی یہی تھی کہ جو چیزیں ایزیسٹ ہیں, جو چیزیں فوری ڈیلیور ہو سکتی ہیں, جن پہ عمل درآمد کرنا آسان ترین ہے, تبھی ترمیم دا ریورسل ہوئے یا مینڈیٹ کی واپسی ہو, جی and we will take it back انشاءاللہ تعالیٰ. یہ 2 نکات تھے, یہ بڑے آسان ہیں. اچھا جی فرمائیں. دیکھیے جی یا مہربانی کریں بندے چھوڑ دیں. نہ ایسی بات نہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ تھرو جوڈیشل پروسیس ہمارے جو اوپر جو جعلی کیسز بنائے گئے ہیں, جو ہمارے لوگوں کو بے گناہ اندر رکھا گیا ہے, آپ ججز کو مت ان پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کریں, حکومت کو وہ نہ انہیں دبانے کی کوشش کریں. جیسے ہائی کورٹ کے ججز کا خط آیا تھا, میاں والی والے جج کا خط آیا تھا, فیصل آباد والے جج کا خط آیا تھا. تو آپ اس جو پروسیس ہے اس پہ اثر انداز نہ ہوں. ہم رہائی کی بات ایسے کرتے ہیں, ہمارا ہر آدمی اسی جوڈیشل سسٹم کے تھرو باہر آئے گا اور اسی سے آنا چاہتا ہے. ہم کسی ڈیل کے وہ نہیں ہے, ہم تو صرف چاہتے ہیں کہ انصاف کا جو عمل ہے اس میں آپ مداخلت نہ کریں. ججز کو ناجائز تنگ کرنے کی اگر کوئی خواہش ہے تو اس کو عملی جامہ نہ پہنایا جائے تو بہتر ہے, اس سے ملکی حالات خراب ہو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ مطالبات جزوی طور پر یا کلی طور پر حکومت مان لیتی ہے, تسلیم کر لیتی ہے, ظاہر ہے گیو اینڈ ٹیک ہوگا, کچھ نہ کچھ کمی بیشی آپ بھی کریں گے, تو اس کے بعد آپ کو مینڈیٹ پر کوئی اعتراض نہیں ہے, 26ویں آئینی ترمیم پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا, یہ سسٹم اسی طرح اپنی مدت پوری کرے گا؟ بالکل اعتراض ہے, ہوگا, مگر چیزیں سٹیپ وائز ہوتی ہیں. ہم آلریڈی اس کو ترجیحات میں لکھ چکے ہیں. ہم نے یہ تو نہیں کہا کہ ہم نے اس کو وڈرا کیا ہے, ہم نے تو اپنی صرف پرائرٹی سیٹ کی ہے, اور پرائرٹیز میں بھی جو گول ایزیلی اچیو کیے جا سکتے ہیں پہلے ان پہ بات ہونی چاہیے. بالکل ہم نے نہ کوئی اپنے سٹانس سے وڈرا کیا ہے, نہ ہم پیچھے جا رہے ہیں, اور نہ ہم سمجھتے ہیں کہ فارم 47 والے جعلی حکمرانوں کا کوئی حق ہے کہ وہ پاکستان کو جو ہے وہ رول کرے اور پاکستان. اب آپ کے مخالفین تو یہ کہتے ہیں کہ آپ جہاد کرنے نکلے تھے تو پھر گولی چلی کا شکوہ کیوں کرتے ہیں, جب آپ جہاد میں گولی تو چلتی ہے. بہرحال دوسرا یہ ہے کہ یہ جو بشرا بی بی صاحبہ ہیں, کیا واقعتاً اصلی مذاکرات وہی کر رہی ہیں؟ بات نہیں, آپ نے مخالفین کی بات کی ہے. نہیں میں نے آپ نے بات کی تو میرا جواب بھی لینے. یہ جو بات کرتا ہے وہ بڑا ہی کوئی ناانجار اور بڑا ہی کوئی مطلب آئی ڈونٹ نو انٹلیکچولی کوئی بڑا کوئی ویک آدمی ہے جو اس قسم کی شیلو گفتگو کر رہا ہے. پڑھائی پہ جانا بھی جہاد ہے. آپ نے وہ حدیث بھی پڑھی ہوگی کہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے جانا بھی جہاد ہے, نیک کام کرنا جہاد ہے. جہاد کی ایک قسم نہیں, جہاد کی بہت ساری قسمیں ہیں. ہم تو سمجھتے ہیں کہ اس کو جہاد سمجھ کے کرتے ہیں, بٹ اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ہم کو بندوقیں اٹھا کے چلے جائیں گے اور وہ کریں گے. ہاں انہوں نے یہ سمجھا کہ جی یہ ان کے ساتھ وہ کرنا ضروری ہے, انہوں نے ہمیں گولیاں ماری. تو اس قسم کی بےہودہ اور گفتگو کرنے والوں کا میں کوئی جواب نہیں دے سکتا, اور میں یہ ضرور کہوں گا
کہ ہر نیک کام جہاد ہے اور جہاد کی بہت سی قسمیں ہیں اور اس کو ایسے ہی انٹرپریٹ کرنا چاہیے. صحیح ہے. اچھا شیخ صاحب، آپ کے کچھ ساتھی بھی یہ کہتے ہیں اور کچھ حکومت کے لوگ بھی کہتے ہیں کہ اصل میں مذاکرات جو ہیں وہ دو سطحوں پر ہیں، ایک پس پردہ ہیں اور ایک یہ ہیں جو منظر پہ نظر آ رہے ہیں. جناب بشرا بی بی اور علی امین گنڈا پور پس پردہ مذاکرات کر رہے ہیں اور کل کی ملاقات کو خاص طور پر اہمیت دی جا رہی ہے. تو کیا ایسا ہے واقعی یہ مذاکرات دو سطحوں پر چل رہے ہیں یا یہی مذاکرات ہیں جو کل سے شروع ہونے لگے؟ نہیں سر، یہی مذاکرات ہیں جو کل سے شروع ہوں گے. دو سطحوں پہ کیا ہونے ہیں، اس قسم کی چیزیں ہیں. اور پھر آپ اگلا سوال یہی کریں گے کہ جی پھر اسٹیبلشمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا. تو اس پہ میں آپ کو اس ملک کے فارم فنڈ 47 کے وزیر اعظم کا بتا دیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ 75 سالوں میں پہلی دفعہ ہے کہ حکومت کے پیچھے ایسے کھڑی ہے جیسے 75 سالوں میں کبھی نہیں کھڑی ہوئی. ٹھیک ہو گیا، یہ کہہ دیں جو 75 سال ہے نہیں کھڑی ہوئی جب آج کھڑی ہے. پھر جڑا بیٹھ کے مذاکرات کر رہے ہیں تو پھر ہم سسٹم سے بات کر رہے ہیں، ہم صرف حکومت سے تو بات نہیں کر رہے. ہماری بات ٹھیک ہوگی. آپ جو ہیں شیخ صاحب ظاہرہ پرامن احتجاج کی بات کرتے ہیں. بلدیاتی نمائندے پشاور میں احتجاج کر رہے ہیں، وہ اپنے اختیارات مانگ رہے ہیں، فنڈز مانگ رہے ہیں، ان پہ شیلنگ کی گئی ہے پولیس کی جانب سے. کیا یہ عمل درست ہے؟ کیا احتجاج ان کا حق نہیں تھا؟ دیکھیں، احتجاج ہر آدمی کا آئینی حق ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں جو مجھے انفارمیشن ملی ہے، کیونکہ تھوڑی دیر پہلے میری اس پہ بات ہوئی، جو متعلقہ دوست ہیں تو مجھے انہوں نے بتایا کہ یہ جو بلدیاتی نمائندے ہیں یہ چیف منسٹر کو ملے تھے اور ان کے ساتھ معاہدہ بھی ہو گیا تھا اور چیزیں طے ہو گئی تھی، جس میں سے کچھ چیزیں امیڈیٹ نیچر کی تھیں، جس میں ریلیزز تھیں فنڈز کے حوالے سے، کچھ لیجسلیشن کے حوالے سے تھیں. دیٹ ٹیکس ٹائم. اب اس حوالے سے آئی ڈونٹ نو کون سے مسکرینٹس تھے جنہوں نے یہ پلان کیا. پھر وہ پشاور پہنچ گئے اور پھر پشاور آ کے انہوں نے کینٹ ایریا کو خاص طور پہ جا کے وہ ٹارگٹ کیا کہ جو ہے وہاں پہ بہت سے ایسے لوگ تھے، آفیسز، گھر کینٹ کے اندر، وہاں چلے گئے. اگر آپ نے مطلب وہاں کو احتجاج کا وہ تک نہیں تھا بنتا. پھر کچھ رپورٹس ایسی تھیں کہ وہاں سے مسکرینٹس کا اور یہ خدشہ تھا آج کل کی سیکورٹی سچویشن دیکھتے ہوئے جو کچھ ہو رہا ہے کہ وہ شرارت جو ہے کو پلان کی گئی تھی جس سے کو بہت بڑا نقصان ہو سکتا تھا. تو حکومت کا یہ سٹانس ہے اس پہ کہ جی وہ اس کو روکنے کے لیے ایک منیمم فورس جو ہے وہ استعمال کی گئی تاکہ کوئی بہت بڑا تماشا نہ ہو جائے. اور اس میں جو ان کے پاس ان کی رپورٹس ہیں اسپیشل برانچ کی وہ کچھ زیادہ ڈسٹربنگ ہے، جو آپ سے کچھ دیر میں یا کل صبح آپ سے متعلقہ وزیر جو ہے وہ خود بات کریں گے. شیخ صاحب، آپ پرانے سیاسی ورکر ہیں، آپ خود اس بات کو سمجھتے ہیں. احتجاج سب کا آئینی حق ہے. میں پہلے کہہ چکا ہوں اور میں سیاسی ورکر کے احتجاج کے حق سے بالکل وہ نہیں کرتا. میں خود ایک سیاسی ورکر ہوں اور احتجاج کی سزا میں ہی جو ہے وہ ایک ضلع سے دوسرے ضلع پھر رہا ہوں. تو آپ یو شوڈ ناٹ ایکسپیکٹ کہ ہم میں سے پی ٹی آئی میں سے کوئی وہ کرے گا. مگر کوئی اگر سیاسی ورکر کی آڑ میں اور بڑی کریڈیبل کوئی انفارمیشن ہوتی ہے تو پھر اس کو روکنا بھی. تو آگے جس حکومت کے خلاف وہ احتجاج کر رہے تھے وہ کون سا کوئی جو ہے کوئی کیا اسے کہتے ہیں کہ کوئی ڈکٹیٹریل گورنمنٹ تھی، وہ بھی سیاسیوں کی حکومت ہے. نہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جو حقائق ہیں وہ کچھ تھوڑی دیر تک سامنے زیادہ آ جائیں گے تاکہ ہم اس میں پھر اچھی بات کر سکیں گے. نہیں، وہ آپ درست فرما رہے ہیں، لیکن آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہ ہماری پولیس اور ہماری بیوروکریسی، خواہ وہ کے پی کی ہو، پنجاب کی ہو، اسلام آباد کی، وہ کوئی نہ کوئی جواز تو فراہم کر لیتی ہے. لیکن کے پی کے پولیس کے بارے میں عام تاثر یہاں یہ ہے کہ ناصر خان درانی اور اس دور میں اس کی اچھی خاصی ٹریننگ ہوئی اور وہ کام نہیں کرتی جو پنجاب پولیس جس میں بدنام ہے. اگر اس پولیس نے بھی وہی کچھ کرنا ہے اور کوئی نہ کوئی پکچر سامنے رکھ دینی ہے تو پھر فرق تو نہ ہوا. اس میں فرق ہے، اس میں فرق ہے. نہیں، اس میں ہے جی فرق ہے. یہ صرف ناصر درانی کا آپ کو یاد آ رہا ہے. اگر آپ ناصر درانی سے بہت پیچھے بھی چلے جائیں، ناصر درانی تو بہت پروفیشنل تھے، اللہ ان کو جنت نصیب کرے. ہمیشہ سے کے پی پولیس پاکستان کے تمام صوبوں کی پولیس سے مختلف ہے اور ان کا رویہ ان کا ہمیشہ بہتر رہا ہے اور وہ چیزوں کو اپنے ڈھنگ سے ڈیل کرتے ہیں اور وہ پنجاب پولیس سے بہت بہتر ہیں. وہ لوگوں کو تھانوں میں جا کے لتر نہیں مارتے ہیں، وہ لوگوں کے گھروں میں بغیر وارنٹ کے گرفتار نہیں ہوتے ہیں، لوگوں کی عورتوں کو نہیں اٹھاتے ہیں، لوگوں کے بچوں کو اغوا نہیں کرتے ہیں،
लोगों के घरों में जाके उनकी गाड़ियां नहीं तोड़ते हैं, अगवा खुद नहीं करते हैं, अब्डक्शन नहीं करते हैं, कंपैरिजन जी 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 सिर्फ इस टीयर गैस शेलिंग के बाद अगर आप ये कंपैरिजन करने लगे पंजाब, नहीं वो शेख साहब कंपैरिजन तो नहीं कर रहे, चलो आगे बढ़ते हैं। कंपैरिजन ही नहीं है। मैं ये समझता हूँ, मैंने आपको पहले कहा कि ये उनका वो है, और केपी में अच्छे अफसरान है, इसलिए केपी में फौरी आवाम जो है वो जवाब मांगती है, ठीक है, फौरी जवाब मांगती है। पंजाब की तरह नहीं है कि सीएम ने ला छड़िया, कोई भी ला छड़िया तो उन भुगतो दे बर्दाश्त करो। अच्छा शेख साहब, हकायक सामने आ जाएंगे, मैं आपको बताऊँ, हकायक सामने आएंगे तो मैं आपसे शेयर करूंगा, बट एज अ सियासी वर्कर मैं ये समझता हूँ कि एहतजाज सबका हक है, हमारा भी है, सबका है। जी ठीक है। अच्छा ये फरमाएं कि 31 जनवरी की जो डेडलाइन दी है इमरान खान साहब ने, वो हतमी है, ये मुज़ाकरात 31 तक चलेंगे? अगर हुकूमत इस डेडलाइन को नहीं मानती या उस वक्त तक मामलात किसी हतमी नतीजे नहीं पहुँचे तो अगला लाएअमल आपका तैयार है, फिर आप मुज़ाकरात की मेज़ से उठ जाएंगे? जब तक इमरान खान साहब इसको आगे नहीं करते तब तक तो ये हतमी है। ठीक हो गया जी। तो मुझे तो अभी कोई ऐसी चीज नजर नहीं आ रही कि उसको आगे करेंगे। आज यही सवाल चीफ मिनिस्टर साहब से पूछा गया और वो इस्लामाबाद में थे, मेरा भी जवाब यही होगा कि अगर ऐसे नहीं होगा तो फिर हम तो वी आर इन अ कांस्टेंट स्टेट ऑफ प्रोटेस्ट, विल अगेन प्रोटेस्ट। सही है। अच्छा व्हाट कैन वी डू? लास्ट क्वेश्चन शेख साहब, फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि जो आपका इंसाफ लॉयर्स विंग है आज भी फ़रोग नसीम उसको चला रहे हैं और वहाँ अपनी मर्ज़ी से लोगों को तैनात भी कर रहे हैं, और जो आपकी जमात के बानी हैं वो फ्रॉडियों के गिर्द घिर चुके हैं और इस फ्रॉडियों के इस हिसार को तोड़ना बड़ा ज़रूरी है। क्या फवाद चौधरी दुरुस्त कह रहे हैं? मेरे ख्याल में मेरे से ये सवाल बनता नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि नहीं, आप तर्जुमान है पीटीआई के, आप तर्जुमान है पीटीआई के शेख साहब। मैं आपको बताऊँ, आप मेरे से किसी उसका पूछे ना सवाल जिसका वो बनता है, आप जान के एक सनसनी वो कर रहे हैं कि फौज इंसाफ लॉयर्स विंग किसका है? इंसाफ लॉयर्स विंग किसका है जिनका सवाल आप मुझसे कर रहे हैं? देखिए ना, वो हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, आप ऐसे दोस्तों के अंदर गलतफहमियां ना पैदा करें। मैं ILF के हवाले से कह देता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ, उसकी पोजीशन ये है कि ILF जो है उसकी बेहतरीन क़यादत है, एक आदमी को वो सपोर्ट मुहैया कर रहे हैं, बगैर पैसों के कर रहे हैं, यंग लड़के हैं, दिन रात काम कर रहे हैं। सलूट है ILF के बच्चों। नंबर 2, बानी के साथ वो लोग खड़े हैं जो 9 मई को छोड़ के नहीं गए। बानी के साथ वो लोग खड़े हैं जिन्होंने अपने घर, अपने खानदान, अपने बच्चे, अपनी जायदादें, अपना लाइवलीहुड सब कुछ खत्म कर दिया। उनके पीछे एजेंसियां, इदारे, पुलिस, CTD, सिक्योरिटी, वो सब, मगर वो 9 मई को बानी को छोड़ के नहीं। बानी क्या आपने ये लफ्ज इमरान खान साहब को छोड़ के नहीं गए, कायद हमारे इमरान खान के साथ खड़े रहे, 8 फरवरी तक खड़े रहे, 8 फरवरी से फिर 26 नवंबर तक खड़े रहे, 26 नवंबर से लेके आज तक खड़े रहे। तो ये दिल गुर्दे वाले लोग हैं, ये पैरों वाले लोग हैं, ये वो खड़े रहे हैं। उन लोगों को हमारे भाई की तरफ से, फवाद चौधरी की तरफ से ऐसे कहना नामुनासिब ना होगा। मैं उनसे खुद बात करूंगा कि वो जिन लोगों ने कुर्बानियां दी हैं उनको इस तरह बात ना किया करें, क्योंकि ये मुनासिब नहीं है। सही मेरी बात सुने, कुछ भी हो जाए, जब पार्टियों पे ऐसे टाइम आते हैं तो छोड़ के जाने वाले और खड़े रहने वाले, ये 2 तकसीमें हो जाती हैं। वफादार फवाद चौधरी, 1 लाइन कमेंट शेख साहब, फवाद चौधरी पीटीआई का हिस्सा है या नहीं है? नहीं, मुझे तो आखिरी वक्त तक याद है कि उन्होंने पीटीआई छोड़ दी थी, जिसपे उमर अयूब खान साहब ने नोटिफिकेशन कर दिया था और उनको पार्टी से सही है, ठीक है, निकाल दिया था। ठीक है। बहुत शुक्रिया शेख वकास अकरम साहब आपके वक्त का। एक ब्रेक, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। नए साल का आगाज़ है और पाकिस्तान में कुछ जो मामलात हैं वो बज़ाहिर हैं, वो नज़र आते हैं। पाकिस्तान इस्लामी मुल्क है और एक नज़रिए पे बना है, और बहुत से मामलात ऐसे हैं कि जो नज़र नहीं आते लेकिन नज़र रखने वालों को उनकी जानकारी ज़रूर होती है। आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के मारूफ रूहानी स्कॉलर सैयद सरफराज शाह साहब। शाह साहब बहुत शुक्रिया आपका। शाह साहब, पाकिस्तान से मुतालिक ही बात करेंगे जनाब। आपने 2010-11 में फरमाया था कि तब्दीली पाकिस्तान का मुकद्दर हो चुकी है और इसमें नौजवानों का किरदार बड़ा अहम होगा। हालिया जो इलेक्शन हैं 8 फरवरी के, इसके बारे भी कहा जाता है कि नौजवानों ने अब की बार भरपूर पार्टिसिपेट किया, अपना किरदार अदा किया।
لیکن لگتا یہ ہے کہ سٹیٹس کو اپنی جگہ ہے، تو نوجوانوں کا کردار تو آ گیا، یہ جیسے ہے ویسے کی بنیاد کب بدلے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے ضرور یہ عرض کیا تھا اور آج بھی اسی بات پر قائم ہوں. فرق صرف یہ ہے کہ کوئی بھی چیز جو ایک زمانے سے قائم ہو یکلخت نہیں ٹوٹتی ہے. پہلے دراڑیں آتی ہیں، اس کے بعد بڑے بڑے کریکس ڈیولپ ہوتے ہیں، پھر وہ چیز گر کے دوبارہ نئے سرے سے تعمیر ہوتی ہے اس کی. تو اللہ کے یہاں تو ویسے بھی کہیں کوئی ریولوشنری چینج نہیں ہے. جتنی چینج ہے رب تعالیٰ کے یہاں وہ ایولیوشنری ہے. آپ بیج سے لے کے پھل تک کے اسٹیج تک پہنچنے کا درخت ہنڈریڈز آف سینچریز ایئرز آف ٹائم لگتا ہے پہاڑوں کی تخلیق ہونے میں. انسان کا بننا، پھر اس کا جنم لینا، اس کے بعد بچپن سے بڑھاپا تک سب ٹائم لے رہا. یہ سنت رب ہے کہ یکلخ تبدیلیاں کہیں نہیں آتی. موسم بدلتے ہیں آہستہ آہستہ، دن اور رات بدلتے ہیں آہستہ آہستہ. اسی طرح ملک کے اندر بھی تبدیلی، میں اس سینس میں نہیں کہہ رہا جو نعرے لگتے ہیں سڑکوں پر، وہ نہیں کہہ رہا. میں ایک ریولوشنری چینج کی بات کر رہا ہوں جو کہ ہر جگہ ہر چیز میں ہوتی ہے. وہ تبدیلی آ رہی ہے اور اس کے آثار بھی نمودار ہو گئے ہیں. ایک بڑی حیران کن چیز ہے اگر آپ اسے دیکھیں تو میں یہ عرض کرتا تھا کہ اکتوبر کے بعد ملکی معیشت سانس لینے لگے گی. اب یہ دیکھیے جتنے اکنامک انڈیکیٹرز ہیں وہ سب کے سب پازیٹیو ہو گئے آل آف اے سڈن. حالانکہ بظاہر نظر نہیں آتا کہ کہیں سے مدد آ گئی ہو، کہیں لونز مل گئے ہوں یا ہم نے کوئی بڑے پیمانے پہ ایکسپورٹ شروع کر دی ہے، کچھ کیا. لیکن انڈیکیٹرز بہتر ہونے شروع ہو گئے ہیں. یہ قدرت کی طرف سے ہے اور انشاءاللہ تعالی یہ کچھ اور نمایاں ہوتی جائیں گی چیزیں. صحیح. اور میرا اپنا ذاتی خیال ہے اور اندازہ ہے کہ اور 2 سال سوا 2 سال کے بعد جس چیز کا ہم سب کو انتظار تھا کہ پاکستان بلندی کی طرف جائے وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوگا انشاءاللہ. یہ ملک بہت تیزی سے اوپر جائے گا. شاہ صاحب، آپ جو فرما رہے ہیں، حضرت صوفی برکت علی صاحب کا ایک مشہور قول ہے کہ ایک وقت آئے گا جب پاکستان کی ہاں میں دنیا کی ہاں ہوگی اور پاکستان کی نا میں دنیا کی نا ہوگی. تو یہ آپ جو 2 سال کا عرصہ بتا رہے ہیں، یہ واقعتاً پاکستان اس طرف سفر شروع کر چکا ہے یا کر رہا ہے یا کرے گا کہ جس میں پاکستان ایک مین پلیئر ہوگا دنیا کا؟ یا یہ جو 22 میں ہوا، 23 میں ہوا، 24 میں ہوا، زوال معاشی سطح پر، عدلیہ کی سطح پر، سیاست کی سطح پر، صحافت کی سطح پر، یہ ابھی ہمارا مقدر بنا رہے گا؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ یہ جو کچھ ہم نے ایکسپیرینس کیا ہے پچھلے 5 سال 6 سال میں، وہ شاید وہ سچویشن دوبارہ نہیں آئے گی. اب بہتری کی طرف چیزیں جائیں گی اور ہر گزرتے ہوئے دن کے ساتھ انشاءاللہ بہتری آتی چلی جائے گی. صوفی برکت صاحب بہت محترم شخصیت تھے اپنے فیلڈ میں. ان کے علاوہ بھی اور جتنے بھی اولیاء اکرام گزرے ہیں ان سب نے یہی کچھ کہا ہے. حتیٰ کہ امام بری صاحب نے تو پاکستان بننے سے پہلے یہ بات کہی تھی. تو یہ سبھی کہتے رہے ہیں. صرف سوال وہاں اٹھتا ہے کہ صاحب ابھی تک ہوا کیوں نہیں. تو اس میں میری ایک گزارش ہے کہ وقت کا تعین کوئی نہیں کر سکتا. یہ علم کسی کو اللہ عطا نہیں کرتا. اس لیے جب بھی آپ دیکھیں گے وقت کا تعین کیے بغیر سب لوگ بات کرتے ہیں. لیکن اب
چونکہ حالات سامنے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں رائٹنگ آن دا وال، وہ سامنے ہے ہمارے. اب یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ صاحب 2 سال کے بعد پاکستان بڑی تیزی سے ترقی کرتا دکھائی دے گا اور انشاءاللہ ایک معتبر حیثیت اختیار کر جائے گا دنیا میں انشاءاللہ. اچھا شاہ صاحب، یہ اسی سسٹم کے تحت ہوگا، انہی شخصیات کے تحت ہوگا، یا شخصیات بھی بدلیں گی، سسٹم بھی بدلے گا، کوئی الیکشن کے ذریعے بغیر الیکشن کے نیا سسٹم یہ 2 سال میں ڈیولپ ہوگا جو ملک کو آگے لے کے جائے گا؟ میں کسی بری سینس میں نہیں کہہ رہا، میں اچھی سینس میں ہی کہہ رہا ہوں کہ تبدیلی شخصیات کی ہوتی رہتی، چہرے آتے رہتے ہیں جاتے رہتے ہیں. 1947 سے لے کے اب تک آپ دیکھیے کتنے چہرے بدلے، کتنی حکومتیں بدل گئیں. ثبات صرف رب کو ہے اور کوئی چیز غیر فانی نہیں ہے. تو ہم شخصیات کو ڈسکس کیے بغیر ملک کے بارے میں یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی 2 سال کے بعد اسے بڑی تیزی سے اوپر کو جاتا ہوا ہم دیکھیں گے. شاہ صاحب لیکن یہ ایک شخصیت پرست معاشرہ ہے، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، اور شخصیات ہی ڈسکس ہوتی ہیں. محفلوں میں بھی کہا تو یہ گیا ہے کہ جی چھوٹے لوگ جو ہوتے ہیں شخصیات کو ڈسکس کرتے ہیں اور بڑے لوگ ایشوز کو ڈسکس کرتے ہیں، لیکن ہمارا معاشرہ ابھی وہاں نہیں پہنچا. پچھلے سال الیکشن سے پہلے آپ نے یہ کہا کہ نواز شریف صاحب کا عملی سیاست میں مجھے کوئی خاص کردار نظر نہیں آ رہا، حالانکہ اشتہار چھپ چکے تھے وزیر اعظم نواز شریف کے. تو اب بھی میاں نواز شریف صاحب وہیں کھڑے ہیں، عملی سیاست میں ان کا کوئی کردار نہیں ہے، دوبارہ وزیر اعظم بننے کی تگودو وہ نہیں کریں گے، یا کریں گے تو کامیاب نہیں ہوں گے؟ میرا خیال ہے شاید انہوں نے یہ آپٹ کر لیا اچھا کہ اب وہ امام خمینی کی طرح بیٹھ کے اپنے سے جونیئرز کو ٹرین کریں گے اور ان کو گائیڈ کرتے رہیں گے. میرا خیال ہے یہ ڈیسیشن شاید وہ مینٹلی لے چکے. میاں صاحب امام خمینی ہیں؟ اب میں نے عرض کیا امام خمینی کی طرح، اور یہ ہر ایک کا حق ہے اچھا کہ کسی بھی بڑی شخصیت کے فٹ پرنٹس کو فالو کر لے. صحیح. بلاول بھٹو صاحب اور مریم نواز صاحبہ، کیا ان کے مقدر میں وزارت عظمیٰ لگ رہی ہے آپ؟ مقدر کی بات تو رب جانے، اس کو کس نے دیکھا ہے، لیکن جو قرائن کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ابھی بہت وقت ہے. حالانکہ بلاول بھٹو صاحب کے بارے میں جو میری ذاتی رائے ہے بحیثیت انسان کے، میں ان سے بڑی سوبر سیاست ایکسپیکٹ کر رہا تھا جب یہ تشریف لائے تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے جتنے انگریڈینٹس ہیں وہ بڑے کمال کے ہیں جو کسی اور کے پاس ہے نہیں. سر شاہ نواز کو دیکھیے، دیوان رہے اپنے وقت کے، جی جوناگڑھ کے جی. ان کے نانا وہ انہوں نے اگرچہ ایز اے جونیئر منسٹر سٹارٹ کیا لیکن پرائم منسٹر تک گئے، اور پرائم منسٹر بھی کمال کے، بڑا پاورفل پرائم منسٹر. اگرچہ میں ان کے نظریات سے شاید اختلاف رکھتا ہوں گا، لیکن جو ان کی شخصیت ہے، ان کی جو اچھائیاں ہیں اس کو بیان کرنے میں مجھے کوئی عار نہیں ہے. ان کی اپنی والدہ صاحبہ بڑی سلجھی ہوئی تھیں، اور ایک واقعہ کہیں میں نے سنا تھا جو شاید سناؤں نہیں میں آپ کو، اچھا، لیکن اس کو سن کے میں بڑا امپریس ہوا تھا کہ کیا کیریکٹر ہے ان کا، بے نظیر بھٹو صاحبہ کا، کہ واقعی شی بیہیوڈ لائک اے پرائم منسٹر. تو بلاول بھٹو صاحب میں تو یہ جینز ہیں ایسے. تو ان سے توقع میں کر رہا تھا کہ شاید یہ ایسی جمہوریت اور ایسی سیاست کریں گے یہاں جو ممالک جمہوریت کے لیے مشہور ہیں، شاید اس طرح کی سیاست ہوگی. لیکن بعض اوقات وہ توقع کے خلاف وہ بھی شاید اسی دھارے میں بہہ جاتے ہیں. نہیں، وہ والدہ ان کی بینظیر بھٹو صاحبہ، نانے ان کے ذوالفقار علی بھٹو صاحب، لیکن والد تو ان کے زرداری صاحب ہیں، اور پرورش بھی ان کی زیادہ تر زرداری صاحب نے کی ہے. زرداری صاحب نے اپنے آپ کو امپروو بہت کیا. ابھی آپ دیکھیے کہ ہمارے یہاں
کہا جاتا ہے، بلکہ میں خود بھی اپنے ہاتھ سے لکھتا رہا ہوں جو اینول کانفیڈینشیل رپورٹس ہوتی ہیں. آفیسر کتنا ہی قابل کیوں نہ ہو، اگر وہ شارٹ ٹیمپرڈ ہے تو اس کو پروموٹ نہیں کیا جاتا. اس کی اینول کانفیڈینشیل رپورٹ پہ لکھ دیا جاتا ہے انفٹ فار فردر پروموشن. پرانے زمانے کی بات ہے، اب تو پروموٹ ہوتے ہیں. تو زرداری صاحب کی ایک خوبی ہے، جلدی غصے میں نہیں آتے. بڑی کوالٹی ہے اتنی بڑی سیٹ پہ بیٹھنے کی. باقی جو کچھ بھی ہے اپنی جگہ پہ. نہیں، آپ بلاول کا کہہ رہے تھے کہ اس کے باوجود ابھی ان کے ہاتھ پہ وزارت عظمیٰ کی لکیر نظر نہیں آتی. میں تو اپریشیٹ کر رہا تھا کہ جینیٹیکلی جیسا انہیں بولنا چاہیے اسمبلی فلورز پہ یا جنرل میٹنگز میں، ویسے نہیں بولتے. اس لیے وہ چونکہ ایک اچنبھا ہوتا ہے کہ ایک بندہ جس کی جینز ایسے ہیں وہ دھارے میں کیسے بہہ جائے، وہ کس طرح سے. اور مریم صاحبہ کو وقت لگ جائے گا شاید، کیونکہ ابھی بہت کچھ سیکھنا باقی ہے. بڑی اچھی ہیں، کام کرتی ہیں، صحیح ہے، لیکن انہیں سیکھتے سیکھتے وقت لگ جائے گا. صحیح. شاہ صاحب ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس کچھ جو عالمی حالات ہیں اس سے متعلق بات کریں گے. امریکہ میں بھی ٹرمپ صاحب دوبارہ صدر بنے ہیں، امریکہ پاکستان تعلقات وہ کس طرف جائیں گے، خطے کے جو حالات ہیں اس پہ بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. شاہ صاحب، تقریباً 1 سال پہلے ہمارے ہی پروگرام میں آپ نے کہا تھا کہ پاکستان کو وہ شخصیت یا وہ لیڈر مل چکا ہے کہ جو نجات دہندہ ثابت ہوگا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا ظہور بھی ہو چکا ہے؟ اور 2-2.5 سال کی آپ بات کریں کہ حالات مزید بہتر ہوں گے، تو اس دورانیے میں اس کی رونمائی بھی ہونی ہے یا اس کی رونمائی ہو چکی ہے؟ میرا خیال ہے بڑی جلدی پاکستان کو ایسا لیڈر ملنے والا ہے جو اس کو اس جانب میں لے جائے گا جو پاکستان کا مقدر ہے. اور جیسے آپ نے حوالہ 2010 کا دیا تھا، میں تو اس سے بہت پہلے سے ایک بات کہتا رہا ہوں کہ یہاں ایک عبوری حکومت آئے گی جس میں زیادہ تر جوان لوگ ہوں گے. وہ اس ملک کو کافی بلندی کی طرف لے جائے گی. یہ بات میں آج سے نہیں، میں غالباً فرسٹ ٹائم شاید 1989 میں کہی تھی بات. اور وہ انشاءاللہ ہوگا کہ اس ملک کو آگے بڑھائیں گے وہ لوگ جو جوان ہیں، نوجوان چلیے نہ کہیے، جوان صحیح. تو انشاءاللہ ایسی ہی ٹیم مل جائے گی ملک کو. شاہ صاحب، وہ جو 89 میں لوگ پیدا بھی ہوئیں گے، اب وہ جوان ہیں، نوجوانی کی عمر سے گزر چکے ہیں، تو ابھی بھی مطلب وقت لگے گا اور مزید میچور ہو کے آئیں گے؟ نہیں، ابھی تو جیسے میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر ملک کو اوپر اٹھنا ہے، جو کہ اٹھے گا ڈیفینیٹلی، تو پھر ایسے ہی بلڈ ملے گا ملک کو جو اپنے 40+ میں ہے ابھی. تو اسی کو ہم جوان کہتے ہیں، کہ 40 پر میچورٹی آتی ہے انسان میں. تو ایسے لوگ آ جائیں گے اور انشاءاللہ تعالی یہ ملک آگے بڑھے گا. صحیح. اچھا، یہ فرمائیں کہ میاں شہباز شریف صاحب اس وقت اقتدار میں ہیں، ان کے اگرچہ مینڈیٹ پہ بھی کوسچنز ہیں، یہ حکومت چلتی نظر آئے گی 29 تک؟ یہ مدت اپنی پوری کر پائیں گے؟ موجودہ اسمبلی 29 تک برقرار رہے گی، یا جو آپ نئی قیادت کا بتا رہے ہیں وہ آئے گی، وہ الیکشن کے ذریعے آئے گی، یا اسی سسٹم کے ہوتے ہوتے وہ آگے نکل آئیں گے؟ یہ کہنا شاید میرے لیے دشوار ہو، لیکن گمان غالب یہی ہے کہ شاید تبدیلی آتی جائے گی، یک لخت نہ ہو، ایک 2 کر کے انڈکٹ ہوتے چلے جائیں
اور وہ ٹیم بنتی جائے اور پھر ملک کو آگے لے جائے۔ شہباز شریف صاحب ہی لیڈ کرتے رہیں؟ کسی کے بارے میں بدگمانی یا برے الفاظ شاید میں نکالنا نہ چاہوں، وہ سمجھ گئے ارشاد صاحب۔ میرے ایلیمنٹ کے خلاف ہے یہ بات کہ میں کسی کے بارے میں کوئی بری بات کروں۔ نہیں، یہ تو کہہ سکتے ہیں نا کہ حکومت یا اسمبلی اپنی مدت پوری کر پائے گی؟ اللہ کرے کر لے۔ دعا ہے آپ کی، جی قبولیت اس کے۔ بے شک بے شک۔ نہیں، یہ جمہوریت کا مستقبل کیا ہے؟ اگر یہ عبوری نظام آئے گا تو وہ آپ کی نظر میں کتنا عرصہ، اس کی مدت کتنی ہوگی، اور پھر جو جمہوریت ہے اس کا مستقبل کیا لگ رہا ہے؟ ہمارے آئین میں تو ایسی کسی حکومت کی گنجائش نہیں ہے جو 90 دن سے زیادہ چلے۔ عبوری حکومت، نگران حکومت جو ہے وہ 90 دن زیادہ سے زیادہ لے سکتی ہے، اگرچہ ہمارے ہاں لے چکی ہے ایک حکومت، لیکن وہ غیر آئینی ایک عمل تھا۔ یہی عرض کرنے لگا تھا جی کہ ضرورت کے تحت جی چیزیں تبدیل ہو جایا کرتی ہیں، اور یہ کہنا دشوار ہے ایگزیکٹلی کس ارینجمنٹ کے تحت، لیکن اتنا ضرور ہے کہ ہوگا یہ انشاءاللہ، اور بڑی جلدی ہو جائے گا۔ ایک سوال ہے، آپ سے بھی ہر محفل میں ہوتا ہوگا، ہم سے بھی ہوتا ہے، بلکہ ہم کراچی میں تھے تو گورنر کامران ٹیسوری صاحب نے یہ کہا کہ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ جن کو باہر ہونا چاہیے وہ اندر ہیں، اور جن کو اندر ہونا چاہیے وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ اندر والے جو ہیں یہ بھی باہر آتے نظر آ رہے ہیں۔ ابھی وقت لگ جائے گا، عمران خان صاحب کے بارے میں ابھی تھوڑا وقت لگ جائے گا۔ اچھا جی، ابھی ان کا امتحان باقی ہے، تھوڑا وقت لگ جائے گا انہیں باہر آتے آتے۔ تو یہ جو امریکہ میں ایک تبدیلی آئی ہے، یعنی تمام تر رکاوٹوں کے باوجود زور لگا ہے اسٹیبلشمنٹ نے بھی اور ڈیموکریٹس نے بھی، ٹرمپ صاحب آ گئے، تو ٹرمپ کا امریکہ جو ہے وہ کیسا ہوگا؟ کیونکہ پچھلے جو 4 سال بائیڈن کے 4 سال ہیں وہ تو جنگوں کے 4 سال ہیں، محاذ آرائی کے ہیں، کساد بازاری کے ہیں۔ ٹرمپ کا امریکہ کیسا ہوگا اور پاکستان پر اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ ارشاد صاحب، جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دنیا کاز اینڈ ایفیکٹ کی دنیا ہے، عالم الاسباب ہے، اور ہم یہاں 100 طرح کی پلاننگ کرتے رہتے ہیں، اسی طرح نیچر کے اپنے ڈیزائنز ہیں، اور وہ ان ڈیزائنز کو عملی جامہ پہنا کے رہتی ہے نیچر۔ رب تعالیٰ زمین پر خود تو نہیں اترتا کام کرنے کے لیے، وہ تو صرف سوچتا ہے، خیال آتا ہے اور کام ہو جاتا ہے۔ تو امریکہ ڈالر کو زوال تو ہے، اور بڑی تیزی سے ہے۔ اچھا، ہو سکتا ہے کہ جیسے اس عالم الاسباب کا ایک قاعدہ ہے، ایک کا زوال دوسرے کا عروج ہے، ایک کی موت دوسرے کی زندگی ہے، تو روپے کا عروج شاید اس وقت آ جائے جب ڈالر کو زوال آ رہا ہے۔ تو ڈالر کو تو بھگتنا ہے، اچھا، ایک سیدھا سا ڈالر بھی بھگتے گا اور انڈین روپی بھی بھگتے گا۔ اچھا، پاکستان کے ساتھ جس شخص نے فاؤل پلے کیا ہے، قدرت نے اسے چلنے نہیں دیا۔ صحیح، امریکہ اور انڈیا پاکستان کے خلاف بہت کچھ کر چکے ہیں، اچھا، اب شاید اس کو ہارویسٹ کریں گے جو انہوں نے بویا تھا۔ صحیح۔ اچھا، تو یہ بات میں آپ کو یقین سے کہہ جاؤں جی، صحیح۔ کہ ڈالر کا زوال بھی آ رہا ہے، اور یہ ٹرمپ کے دور میں میرا خیال ہے شاید اللہ اسی طرح اسباب بنا رہا ہے۔ اچھا، تو اسی طرح جو کچھ ہم نے بھگتا پچھلے جو پاسٹ ایئرز ہیں ہمارے 5-6، اس کو اب شاید انڈیا بھگتے گا۔ صحیح۔ اچھا، ڈالر کا اگر زوال آئے گا شاہ صاحب، تو کیا تمام تر جو ترقی ہے یا طاقت ہے وہ مشرق میں شفٹ ہو جائے گی، یا دنیا بائی پولر ہو جائے گی؟ نہیں، کہا تو یہ جاتا ہے کہ یہ جو 21st سینچری ہے یہ مشرق کی ہے، ایسٹ کی ہے، اور وہ نظر بھی آ رہا ہے۔ اب دیکھیے یہ کیا انہونی چیزیں سامنے آتی ہیں کہ چائنا جو کل تک کاپی کرتا تھا
टेक्नोलॉजी की। कल तक पाकिस्तान उसको सबक देता था। जी पिछले 10 साल में और ख़ास तौर पर पिछले 3 साल में उनकी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट किस कदर तेज़ रफ्तार है। तो ये सब वो निशानियां हैं जो कही जा रही थी कि 21st सेंचुरी ईस्ट की है, और वो आसार आ गए। नेतन्याहू का इक़्तिदार कब तक रहेगा? सब बहैसियत मुसलमान के मेरी तो दुआ ये है कि रब ताला उसके इक़्तिदार को जितनी जल्दी ख़त्म कर दे उतना अच्छा है, इसलिए कि नेतन्याहू साहब के डिज़ाइंस मुसलमानों की फेवर में तो बहरहाल नहीं है। उनके अपने मुल्क के लिए यकीनन अच्छे होंगे वो, और उन्हें होना भी चाहिए, लेकिन बहैसियत मुसलमान की तो मेरी दुआ ये है कि परवरदिगार कोई ऐसा सबब बनाए कि मुसलमान की जान नेतन्याहू से छूट जाए। शाह साहब, इसराइल का जो इस वक्त किरदार है वो उसके लिए जितनी रुकावटें थीं वो आहिस्ता आहिस्ता दूर हो रही हैं। अगर दूर नहीं हो रही तो कमज़ोर हो रही हैं। हमास, हिज़्बुल्लाह, शाम, ईरान, हुसी यमन के, और आलम इस्लाम जिसको हम कहते हैं, या OIC या मुस्लिम उम्मा, वो बिल्कुल गैर फ़ाल नज़र आती है। तो एक तो हम अगर माजी में जाएं और जो प्रोटोकॉल हैं ज़ियोनिस्ट के वो पढ़ें तो ऐसा लगता है कि वो रुकावटें दूर हो रही हैं। ग्रेटर इसराइल का जो है वो डिज़ाइन सामने आ रहा है। तो ऐसी सूरत में मुसलमानों में कोई इहया की तहरीक नज़र आती है, उम्मा कोई रेजिस्ट कर सकेगी और उसमें पाकिस्तान का किरदार होगा, और या हम इसी तरह ही कभी चाइना के एक तुफैली के तौर पर, कभी अमेरिका के तुफैली के तौर पर करेंगे, कभी सऊदी अरब के तुफैली बनकर रहेंगे? एक ज़माने में 2 सुपर पावर्स थी, रोमन एंड पर्शियन। कभी किसी ने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा कि मदीना मुनव्वरा से एक छोटी सी जमात उठेगी, प्रैक्टिकली विद नो मटेरियल रिसोर्सेस, और वो इतनी तेज़ी से छा जाएगी और ये दोनों सुपर पावर्स को वो तहस नहस कर देगी, ज़ेर नगी अपने कर लेगी। ये हुआ, और कितने सालों में सही। टोटल अगर जमा कर लें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौरे हुकूमत, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जनाब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, 25 ईयर्स बनेंगे। 24, मैं रफ राउंड फिगर दे रहा हूँ। 25 साल के अंदर अंदर आपने दोनों सुपर पावर्स को ख़त्म करके एक नई सुपर पावर वजूद में आ गई। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैं अर्ज़ कर रहा था कि कुदरत के अपने डिज़ाइंस हैं जो वो किसी न किसी तौर पूरी कर लेती है। एक कुदरत का मुइज़ा तो मैं आपको पॉइंट आउट कर सकता हूँ, देखा हम सब ने है। जब गज़ा पर हमला किया है इजराइल ने, सबसे ज़्यादा एहतजाज करने वाले नॉन मुस्लिम थे जी, और इजराइल के अपने भी लोग थे। कभी सोचा जा सकता है कि मगरिब उठ खड़ा होगा और एहतजाज करेगा मुसलमानों के फेवर में? परवरदिगार ने करवा दिया। तो इसी तरह ये जो कुछ हो रहा है इस पे मत जाइए, ये देखिए कि परवरदिगार क्या करता। तो इजराइल ने जिस कदर जुल्म ढाने शुरू कर दिए हैं, कुदरत तो बर्दाश्त नहीं करती। ये और बात है कि कुदरत के यहाँ टाइम स्केल ज़रा डिफरेंट है जिसकी हमें समझ नहीं आती, वक्त लग जाता है, लेकिन पे हर कोई करता है, इंडिविजुअल लेवल पे भी, नेशनल लेवल पे। कदा कलामे की माफ़ी, प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो गया है। बहुत शुक्रिया आपका इरशाद साहब, आपका शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतना ही इजाज़त दीजिए।